بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں خیریت سے رکھے، محفوظ رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان ہے امریکی معاشرے کا رخت سفر۔ الفریڈ ٹائن بی، جو کہ اس صدی کا سب سے بڑا تاریخ دان ہے، اس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب اسٹڈی آف ہسٹری میں قوموں کی شکست و ریخت اور عروج و زوال کا احاطہ کرتے ہوئے ایک نظریہ پیش کیا، جس کو تھیوری آف چیلنج اینڈ رسپانس، چیلنج اور اس کے رد عمل کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اس کا اصل ترجمہ ابھی نہیں ہوا۔ اس نظریے کی روح سے انسانی تاریخ کی تمام عظیم سلطنتوں اور تہذیبوں کے باہم عروج پر پہنچنے کے بعد ان کی شکست و ریخت اور انحطاط کی محض دو وجوہات قرار دی جا سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ تمام عظیم سلطنتوں اور تہذیبوں کو عروج پر پہنچنے کے لیے راہ میں آنے والے تمام چیلنجوں اور مشکلات کا سامنا کامیابی کے ساتھ کرنا پڑا۔ ان چیلنجوں کی نوعیت محض عسکری نہیں تھی، بلکہ انسانی تہذیب کے ارتقاء کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والی گوناگون تبدیلیوں کو، چاہے وہ سیاسی، سماجی، معاشرتی یا معاشی میدان ہائے عمل سے تعلق رکھتی ہوں۔ جب تک قومیں ان تبدیلیوں کو کامیابی سے اپنے اندر سموتی رہیں، اس وقت تک ان کا ڈنکا بجتا رہا۔ زوال کے اسباب یا تو یہ تھے کہ درپیش آنے والے مسائل اور چیلنج ان کی قوت برداشت سے زیادہ بھاری اور طاقتور ثابت ہوئے، یا پھر گرد و پیش میں دور دور تک کوئی ایسا چیلنج باقی نہ رہا کہ جس کو سر کرنے کے لیے وہ تنظیم اور اتحاد برقرار رکھتے۔ مندرجہ بالا نظریے کو یونانی سلطنت سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک، بلکہ اگر کچھ اور آگے بڑھے تو سوویت یونین پر بھی منطبق کیا جا سکتا ہے۔ سلطنت بنو عباس اپنی وسعت، عسکری طاقت اور علوم و فنون میں ترقی کے اعتبار سے قرون وسطیٰ کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ جب تک بغداد کے خلفاء علم و تہذیب، تمدن اور فتوحات کے ضمن میں پیش آنے والے چیلنجوں کو سر کرتے رہے، تب تک بنو عباس کا غلبہ 2/3 ایشیا اور افریقہ کے بر اعظموں پر باقی رہا۔ ارد گرد کی تمام سلطنتوں کو سرنگوں کرنے کے بعد خلیفہ اور فوجی کمانڈر الف لیلوی رومانی داستانوں کا شکار ہونے لگے، حتیٰ کہ جب ہلاکو خان بغداد کے دروازے تک آن پہنچا تو فوج میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اس کا راستہ روک لیتی۔ کم و بیش یہی حال سوویت یونین کا ہوا کہ امریکہ کی صورت میں ملنے والا چیلنج اس کے کھوکھلے معاشی اور سیاسی ڈھانچے کے لیے اس کی سکت سے کہیں زیادہ ثابت ہوا، اور بالآخر محض چند سالوں میں ایک سپر پاور خشک پتوں کی طرح بکھر گئی۔ موجودہ بین الاقوامی صورتحال شاید کچھ امریکیوں اور ان کے حواریوں کے لیے باعث طمانینت ہو کہ فی الوقت سوویت یونین کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد امریکہ کی بادشاہت پورے عالم پر محیط ہو چکی ہے، سوائے چند خطوں کے جن میں شمالی کوریا، کیوبا اور چین وغیرہ شامل ہیں، اور جن کو ڈرانے اور لبھانے کی بھی سعی مسلسل ہو رہی ہے تاکہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ مگر 9B کے نظریے کی روح سے یہی وہ وقت ہے جب امریکہ کو سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔
اس بلا شرکت غیر حکمرانی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اندرونی دراڑوں اور خرفشاروں سے بچنے کے لیے امریکی سرکار کے بعض دانشوروں نے، جن میں سیمول ہنگٹن بھی شامل ہے، موجودہ صدی میں اسلام اور کنفیوشیسی فلسفوں کے اتحاد کا حلوہ کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ جس طرح امریکی قوم کمیونزم کے شر کے خلاف سب بستہ اور کمر بستہ رہی، اور اس طرح کمیونزم کی شکست کے بعد امریکہ کی قوم کہیں خواب خرگوش میں نہ محو ہو جائے۔ مگر یہ بھی امر واقع ہے کہ امریکی سوسائٹی بھی وقت اور ارتقاء کی ناقابل تسخیر قوتوں کے آگے بے بس ثابت ہو رہی ہے۔ حقیقت میں اوج ثریا پر پہنچنے کے بعد واپسی کا منظر سفر بھی ناگزیر ہے۔ شاید کچھ لوگ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں، مگر مغربی جمہوریتوں کے ساتھ ساتھ امریکی سوسائٹی بھی گوں نہ گوں معاشرتی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ مادیت کے پرچار کے نتیجے میں پیدا ہونے والی روحانی بے چینی، جمہوریت اور انفرادی آزادی کے نام پر تخلیق ہو جانے والی نفسا نفسی کے جراثیم آہستہ آہستہ امریکی قوم کو اپنی گرفت میں لے رہے ہیں۔ اوکلاہوما کے دھماکے ہوں یا اسکولوں میں کھلونوں کی جگہ ہاتھ میں آتشی ہتھیار لیے نونہار، یا پھر نیو یارک کے ریسٹورانوں کے ملازموں کو باندھ کر گولیوں سے بھوننے کا دن بدن پھیلتا رجحان، جنسی بے راہ روی اور ایڈز کا بڑھتا ہوا مرض ہو، یا لاس اینجلس کے لسانی و نسلی فسادات یا روحانیت کے نام پر اجتماعی خودکشیاں، یہ سب مذکورہ بالا صورتحال کی ہی واضح تر مثالیں ہیں۔ ایک فرانسیسی فلاسفر جین فرانسس ریول، یوآن فرانسوس روول، اپنی کتاب جمہوریتوں کا تنزل ہاؤ ڈیموکریسیز پیرش میں اس بات کا دعوے دار ہے کہ حد سے زیادہ جمہوری آزادی اور سوسائٹی کی مادر پدر آزادی ہی دراصل اس کو مختلف اقسام کے بیرونی خطرات سے دوچار کرتی ہے، جبکہ نسبتاً قدامت پرست معاشروں میں جہاں آزادی کو مذہب اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے ماتحت کر دیا جاتا ہے، ان میں بے چینی، بے راہ روی اور منفی بیرونی اثرات سے حفاظت قدرے کم ہوتی ہے، لہٰذا جن کا حال خراب ہے وہ اپنے ماضی میں جھانکیں۔ امریکی قوم محض اب گراں قدر برآمدات یا بظاہر ناقابل تسخیر اسلحے کی بنا پر عظمت کی تخت نشینی پر زیادہ عرصہ متمکن نہیں رہ سکتی۔ ہر عظیم معاشرے کی طرح اس کا انحطاط یعنی زوال لازم ہے۔ سامعین و ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا امریکی معاشرے کا رخت سفر، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف عکس دیوانگی سے لیا گیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے التماس ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز اور پروگرام ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔